بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج ہم بیت المقدس کی تاریخ کا تیسرا حصہ بیان کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے متعلق فضائل۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو: مسجد حرام، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النحویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے، جس کا قدر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ، قبہ گنبد کو اور الصخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے۔ جس چٹان پر یہ واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے جس کی لمبائی 56 فٹ اور چوڑائی 42 فٹ ہے اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے۔ ناصر خسرو اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل احاطہ 100 گز ہے اور یہ غیر منظم شکل ہے، نہ ہی مدورہ ہے نہ ہی مربع، یہ عام پہاڑوں کی طرح ہے۔ اس چٹان کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر نے فتح کیا تو اس کو صاف کرایا۔ اسی چٹان کے نیچے ایک غار ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلہ کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع چبوترا کو باب الخلیل کہا جاتا ہے۔ قبہ اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ۔ مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامعۃ النساء ہے جس کو فاطمیین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیز کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریا کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک منبر ہے۔ یہ منبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ خود انتقال کر گئے لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر نصب کیا۔ دیوار براق۔ یہ دیوار دم کے جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔
مسجد کے مینارے۔ مسجد اقصیٰ کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینارے تھے۔ یہ چاروں مینارے چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔